السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ عزیز طلبہ، آواز آ رہی ہے؟ جی سنمتم آ رہی ہے۔ چلو ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ میں نے کہا کہ جو جوائن کر سکتا ہے وہ کر لے، باقی یہ ہے کہ کمپلسری نہیں ہے، ظاہر ہے تو ریکارڈنگ ہو جائے گی جی میں انشاءاللہ۔ باقیوں کے بھی کہہ رہی ہوں کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ تو سکرین بھی کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ہاں کلیئر ہے نا؟ تو بس ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو 7:30 ٹائم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس۔ رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 9 ہمارے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 2118 سے 2125۔ حسب معمول ہم انشاءاللہ احادیث کی نصوص کے اردو ترجمے پر فوکس رکھیں گے، اور کوئی قابل وضاحت عبارت یا الفاظ ہوئے تو ان کی تشریح بھی کی جائے گی۔ مزید یہ کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب۔ ہم براہ راست کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آج کی حدیث ہے وہ 2118 سے شروع ہونے والی کس سے یہ روایت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کے سامنے یہ پیج کلیئر ہے کہ کتاب و فضائل القرآن، قرآن حکیم کے فضائل کا یہ چیپٹر ہے، اور اس سلسلے میں چند احادیث ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ جو LMS پہ جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور یہ آج کا لیسن اس میں ابو سعید بن المعلیٰ ونبی سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ قال کہتے ہیں کنت اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی النبی، کہ مجھے بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلم اجب ہو، تو میں نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہی، یعنی میں نے جواب نہیں دیا، نہ ہی میں وہاں پہنچا۔ ثم اتیتہ، بعد ازاں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت اصلی، بے شک میں تو نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے مجھے بلایا۔
قال آپ نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن حکیم میں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو اور اس پکار کو قبول کرو، سن کر جواب دو، یہ سارا معنی اس میں آ جاتا ہے استجیبوا میں، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں، پکاریں۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ الا اعلمک، کیا میں تجھے بتلا دوں، تعلیم دے دوں، سکھلا دوں، اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن حکیم کی سب سے عظمت والی صورت، قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تو مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے، فاخذ بیدی، اور ساتھ ہی آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فلما اردنا ان نخرج، تو جب ہم نے چاہا کہ ہم نکلیں مسجد سے، قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک قلتا، کہ بے شک آپ نے یہ فرمایا، لا علمنک اعظم سورۃ من القرآن، یقیناً بے شک آپ نے مجھے یہ بات فرمائی کہ میں تجھے ضرور ضرور تعلیم دوں گا، سکھلاؤں گا قرآن حکیم میں سے سب سے بڑی عظمت والی صورت کی بابت۔ قالا، تو آپ نے سن کر فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کی پہلی آیت مبارکہ یہ ہے، یہ السبع المثانی، اس کا نام یہ سبع مثانی ہے، یہ یا مبتدا، السبع المثانی اس کی خبر، اور یہ سورہ جو ہے یہ سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن ہے، الذی اوتیتہ، جو قرآن مجھے یا جسے میں دیا گیا ہوں، رواہ البخاری، و اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں یہ الفاظ السبع المثانی، اس کا مطلب یہ ہے، مراد تو اس سے سورہ فاتحہ ہی ہے، جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، السبع یہ ہے 7 مراد آیتیں ہیں، المثانی جو کہ دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، اور کسی بھی نماز میں سوائے وتر کے 2 بار سے کم نہیں پڑھی جاتی، تو وتر بھی جب ایک پڑھتے ہیں تو اس میں 1 بار پڑھی جاتی ہے، اور اس کا نزول بھی 2 بار ہوا، یعنی 2 بار یہ نازل ہوئی، سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، الکتاب بھی کہتے ہیں، القرآن بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہیں اس کے۔ مکہ میں بھی یہ اتری اور مدینہ میں بھی یہ نازل ہوئی۔ قرآن عظیم اس لیے اسے فرمایا، اس کا ایک نام آپ نے یہ فرمایا، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ جو مطلب یا مطالب پورے قرآن میں تفصیل سے دیے گئے ہیں، وہ تمام اسی ایک اکیلی صورت میں مجمل طور پر، مختصر طور پر جمع کر دیے گئے ہیں۔ لو جی، یہ سورہ الشفا، سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ جو لوگ نماز میں نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ نہ بھی پڑھیں تو رکعت ہو جاتی ہے، تو پیچھے باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ رواہ البخاری ہو، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، کہ مت بناؤ تم اپنے گھروں کو قبرستان، قبروں کی جگہ، مقابر مقبرہ کی جمع ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت، بے شک شیطان بھاگ نکلتا ہے اس گھر سے، الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہو، تو شیطان وہاں نہیں ٹھہر پاتا،
کتنا بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2119 حدیث میں الفاظ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ یعنی اپنے گھروں میں مردوں کی طرح طرز عمل نہ اپناؤ، جیسے مردے قبرستان میں ہوتے ہیں بے حس و حرکت، بلکہ گھر میں قرآن پڑھا کرو تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ آگے ہے وان ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرماتے ہوئے، اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، سبحان اللہ، گھر بیٹھے شافع آپ کے پاس موجود ہے، بنا لو اس کو، اور اللہ کا کلام جس کا شفیع بن جائے آئے گا، بے شک یہ قرآن کو پڑھا کرو، بے شک یہ آئے گا قیامت کے دن شفیعاً، سفارش کرنے والا بن کر، لے اصحاب ہی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اقراؤ الزہراوین، اور اس کے ساتھ ساتھ زہراوین بھی پڑھا کرو، دو چمکنے والی، روشن تر و تازہ کرنے والی صورتیں، البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ یوم القیامت، کہ بے شک یہ دونوں صورتیں آئیں گی قیامت کے دن، کأنہما، گویا کہ یہ دونوں غمامتان، دو صاحبان بادلوں کی شکل میں، گویا کہ وہ دو بادل ہیں، ٹھیک ہے جی، صاحبان ہیں، او یا غیابتان، یا غیابتان کہا، او فرقان، یا دو گروہ، دو غول کہا، ہاں غیابتان کا معنی بھی، ہاں جی یہی معنی ہے بادل، یہ آپ اس کا ایسے کر لینا غمامتان کلاؤڈز، گویا کہ وہ دونوں یعنی سورہ البقرہ سورہ ال عمران، کانہما غمامتان، دو بادل، او یا غیابتان، دو صاحبان ہوں گے، او فرقان، یا دو پرندے، دو گروہ ہوں گے، دو غول ہوں گے، من طیر، پرندوں سے، صواف، جو صفیں باندھے ہوئے، تہاجان، جھگڑا کریں گے، ان اصحابہما، یعنی جھگڑا سفارش کے بارے میں، کہ ان کے لغزشوں کو معاف کر دیجئے اور انہیں اپنی رضا عطا کیجئے، تہاجان، جھگڑا کریں گے، ان اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے، اقراؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ، فإن أخذها برکۃ، کہ سورہ بقرہ کو پکڑنا، لینا، یعنی اس کے ساتھ وابستگی، یہ باعث برکت ہے، وَتَرْكَهَا حسرۃ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت کا سبب ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور اس سورہ البقرہ کو کوئی بھی جھوٹا، کوئی بھی شاطر، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی شیطان صفت، طاغوت، اس کو سرپاس نہیں کر سکتا، یعنی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کو ضرر یا تکلیف نہیں دے سکتا، سارا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ اندازہ کیجئے، رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں، اس کی شان میں ہے الزہراوین، حدیث میں ان کو کہا گیا، حدیث میں الزہراوین سے مراد سورۃ البقرہ ذہن میں رکھیے گا، اور سورہ آل عمران آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جو بہت ہی چمکدار اور روشن ہیں دونوں، ٹھیک ہو گیا جی۔
تو معلوم یہ بھی ہوا کہ سورہ بقرہ ایک بہت بڑا دم ہے، جس کی برکت سے جادو اثر نہیں کرتا، شیطان قریب نہیں پھٹکتے، گھروں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ آگے حدیث آ گئی ہے 2121، وان النواس بن سمعانہ، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، سمیت النبی، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے، یوتا بالقرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن حکیم کو لایا جائے گا، و اہل ہی، اور اہل قرآن کو بھی، یعنی مراد یہاں قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے والے، ان کو بھی لایا جائے گا۔ الذین کانوا یعملون بہ، آگے تفسیر بیان کی، آپ نے وضاحت فرما دی کہ وہ اہل قرآن جو کہ تھے اس پر عمل کرنے والے، جو اس پر عمل کرتے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ، اللہ اکبر، آگے بڑھ جائے گی اس قرآن کے، یا اس قرآن سے، سورۃ البقرہ و آل عمران، اور آل عمران، سورہ البقرہ اور آل عمران آگے بڑھ جائیں گی دونوں صورتیں، کانہما غمامتان، یعنی قرآن مجید کی دیگر جو بقیہ صورتیں ہوں گی ان سے یہ الگ مقام چونکہ رکھتی ہیں، فضیلت رکھتی ہیں، تو یہ آگے بڑھ جائیں گی۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران کانہما غمامتان، گویا کہ وہ دو بادل ہیں، ہاں جی، دو سیاہ بادل، جس میں اوزلتان سوداوان، یا دو صاحبان ہیں تنے ہوئے، کھلے تنے ہوئے، پھیلائے ہوئے، بینہما شرق، جن کے درمیان چمک ہے، روشنی ہے، اللہ اکبر۔ او کانہما فرقان، یا گویا کہ وہ دو غول ہیں، من طیر، پرندوں سے، صوافہ، جو صفیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تحاجان عن صاحبہما، جو کہ جھگڑا کرنے والے ان آیتوں کو یا ان صورتوں کو پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اور یعنی جھگڑا مراد یہ ہوگا کہ ان کے حق میں سفارش کریں گی، جیسا کہ حدیث میں پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، تو یہ شافع بن کے آئے گا قرآن۔ اسی طرح وہ ایک اور حدیث بڑی معروف ہے، آپ کے ذہن میں آئی ہوگی اس وقت، کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور روزے دار کے حق میں سفارش کریں گے، اور ان کی فیشفعان، تو ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ گویا کہ پہلی جو حدیث ہے اس کے ساتھ ہی اس کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور مفہوم بھی، یہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ تو حدیث میں عزیز طلبہ الفاظ اللتان سوداوان بینہما شرقن، یہ پوری عبارت اس کو انڈرلائن کیجئے کہ دو سیاہ صاحبان جن کے درمیان روشنی اور چمک ہوگی، ہاں جی، ذلتان سوداوان بینہما شرقن، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اپنے صاحب کے لیے، اور قرآن کی شفاعت کے حصول کے لیے قرآن پر عمل بھی شرط ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں باقاعدہ یہ فرمایا ہے کہ یوتا بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، تو صرف پڑھ لینا جو ہے یہ کافی نہیں ہوگا۔ آگے آتے ہیں، وعن ابی بن قعب، ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، یہ کنیہ ہے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا، اتدری، کیا تم جانتے ہو، ایو آیت من کتاب اللہ، کون سی آیت اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ تعالی، ما کا، آپ کے ساتھ، اعظم، سب سے بڑی عظمت والی ہے،
جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو المنذر ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کی سے یہ پوچھا، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، یعنی تجھے، کیونکہ یہ حافظ تھے قرآن کے، تو آپ نے پوچھا کہ کون سی اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے سب سے عظیم جو آیت ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے وہ کون سی ہے؟ قل، تو میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا یا ابا المنذر، اے ابو منذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، یعنی وہی سیم سوال ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں، کہ تم جانتے ہو کہ کون سی کتاب اللہ سے جو آیات آپ نے حفظ کی، یاد کی ہیں، ان میں سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے؟ قل، تو میں نے کہا، کون کہتے ہیں؟ ابی بن قاب رضی اللہ عنہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، اس کی ایک آیت پہلی یہ ہے۔ قالا، تو کہتے ہیں راوی ابی بن قاب رضی اللہ عنہ، فضرب فی صدری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے میرے سینے میں اپنا دست مبارک مارا، وقال، اور فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، کہ تجھے تیرا علم مبارک ہو اے ابو منذر۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے بات صحیح کہی۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو عزیز طلباء، یہ حدیث سیدنا ابی بن قاب کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، کہ کنیہ ان کی ابو المنذر ہے، جیسا کہ یہاں حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے عالم، حافظ اور بہت بڑے امت کے قاری تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا ذہنی امتحان لیا، پھر ان کے علم و فہم سے خوش ہوئے اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ آیت الکرسی اس لیے افضل ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان ہے، اور یہ شیطان کے لیے بھی بہت بڑی روک ہے اور جنت میں جانے کا سبب بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ آگے حدیث آتی ہے بابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، بڑی معروف حدیث ہے، اور یہ واقعہ ہے اپنا صدقہ فطر کے بارے میں، رمضان المبارک میں صدقہ فطر۔ وہاں نبی ہریرہ تھا، سننے والی ہے۔ قال، اور اس حدیث کے اندر بہت گراں قدر بے شمار فوائد ہیں، انشاءاللہ فقہ الحدیث میں پڑھیں گے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا۔ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث، بہرحال اس حدیث کے جو کچھ حصے ہیں آپ زبانی بھی یاد کر لیجئے، بہت بڑا واعظ بھی ہے۔ نبی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، وکلنی رسول اللہ، مجھے سب مقرر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان کے صدقہ کی حفاظت کے لیے مسجد میں جمع ہوا کرتا تھا، مسجد نبوی میں۔ فَأَتَانِي آتٍ، تو میرے پاس آیا ایک آنے والا شخص رات کو، فجعل، تو شروع ہوا، یاثو من الطعام، اس اناج جو کھانے والا تھا اس میں سے لپیں بھرنے لگا بغیر پوچھے، چور۔ تو میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، وقلت، اور میں نے کہا، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں ضرور ضرور تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ قال، کہنے لگا، انی محتاج، میں بڑا غریب محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، وعلی عیال، اور میرے اوپر بڑا اہل و عیال کا بوجھ ہے، ولی حاجت شدیدت، اور مجھے شدید ضرورت ہے اناج کی، اس لیے میں مجبور ہوا یہاں لینے کے لیے۔ قالا، کہتے ہیں، فخلیت عنہ، تو اس کی اس منت سماجت پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
فاصبحت، اور میں نے صبح کی، صبح ہوئی۔ فقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے ملے تو فرمایا، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحۃ، تیرے قیدی نے پچھلی گزشتہ رات تیرے ساتھ کیا کیا؟ رحمت للعالمین نے یہ بات پوچھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا۔ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا تھا گزشتہ رات؟ قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، شکا حاجتن شدیدتن، کہ اس نے بڑی شدید ضرورت، اناج کی ضرورت کی شکایت کی، وعیالن، اور بہت بڑے گھر کے افراد، ان کا تذکرہ کیا، بہت زیادہ تعداد میں عیال۔ فرحم تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس پر رحم کر دیا۔ فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا اس کو۔ قال، آپ نے فرمایا، اما انہ قد کذبک، بے شک شان یہ ہے تحقیق اس نے تو اس سے جھوٹ بولا، اور وہ جلدی لوٹے گا، جلدی واپس آئے گا۔ فعرفت، تو میں نے یہ پہچان لیا، انہ سیعود لقول رسول اللہ، میں نے یہ جان لیا کہ یقیناً وہ عنقریب واپس آئے گا، پھر رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ انہ سیعود، بے شک وہ عنقریب واپس آئے گا، لوٹے گا۔ فرست تو میں نے اس کی گھات لگائی، یعنی میں چوکنا ہو گیا اس کے انتظار میں۔ فجا، تو پھر آیا دوسری رات، یا تو من الطعام، اناج میں سے لپیں بھرنے لگا، چلو بھرنے لگا ہاتھوں سے۔ فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لارفعنک الی رسول اللہ، میں ضرور ضرور تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں۔ قال، کہنے لگا، دعنی، مجھے چھوڑ دیجئے، فإنی محتاج وعلی عیال، میں بڑا ضرورت مند محتاج ہوں، اور میرے پاس بڑے ہی مجھ پہ بڑے گھر کے افراد کا بوجھ ہے۔ لا اعود، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ فرحمتہ، تو میں نے اس پر ترس کیا۔ فخلیت سبیلہ، اور اس کا راستہ چھوڑ دی، تو اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فاصبحت، تو میں نے صبح کی۔ فقال علی رسول اللہ، تو مجھے صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کچھ کیا تیرے ساتھ؟ قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، شکا حاجتن شدیدتن، کہ اس نے شدید ضرورت کی، اناج کی ضرورت کی شکایت کی۔ وہی، بالکل وہی الفاظ ہیں، وہی انداز، وہی جواب پہلے والا۔ شکا حاجتن شدیدتن وعیالا فرحمتہ، اس نے شدید ضرورت محسوس، شدید اناج کی ضرورت کی شکایت کی، اور افراد کے بوجھ کا تذکرہ کیا، تو میں نے اس پر ترس کیا۔ فرحمتہ، فخلیت سبیلہ، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، اما انہ، جہاں تک تو معاملہ یہ ہے، بے شک شان یہ ہے، قد کذبک، کہ تحقیق اس نے تو اسے جھوٹ بولا، وسیعود، اور پھر وہ ان قریب آئے گا۔ اچھا جی۔ فعرفت، تو میں نے پہچان لیا، انہ سیعود لقول رسول اللہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ وہ ان قریب آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق۔ انہ سیعود، بے شک وہ جلدی ہی لوٹے گا۔ فرست، تو میں اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ فجاء یحثو من الطعام، تو آ گیا وہ اسی طرح تیسری بار، یحثو، لپیں بھرنے لگا، من الطعام، اناج سے، کھانے کا جو اناج تھا، غلہ۔ فاخذتہ، تو میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لارفعنک الی رسول اللہ، کہ میں ضرور ضرور اب تو اللہ کے رسول کی طرف تجھے لے کے جاؤں گا۔ وہذا آخر ثلاث مرات،
کیونکہ یہ تیسری بار کا آخری، یہ تیسری دفعہ کا آخری مرتبہ ہے، یعنی آخری بار ہے، تیسری بار، واز آخر ثلاث مرات، تین کا یہ آخری ہے، یعنی آخری بار تو آیا ہے تین میں سے، تیسری بار مرتبہ آیا ہے، مطلب یہ ان کا تزعم، بے شک تو یہ گمان کرتا ہے، ہاں جی، ان کا تزعم، بے شک تو یہ گمان کرتا ہے کہ لا تعودو، کہ تو نہیں آئے گا، ثم تعودو، پھر تو آ بھی جاتا ہے، یعنی یہ کہہ کے مجھ سے چھٹکارا پا کے پھر اگلے دن وہی حرکت کرتا ہے اور آ جاتا ہے، یہ تیسری بار ہے۔ قال دعنی، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، علمک کلمات، کہ میں آپ کو چند کلمات سکھلاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، کہ اللہ پاک جن کی بدولت تجھے بڑا ہی فائدہ دے گا، اذا اویت الی فراشک، جب تم جاؤ اپنے بستر کی جانب سونے لیٹنے کے لیے، رات کو یا دن کو، کسی بھی ٹائم، خاص طور پہ رات کو، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کو پڑھ لیجئے، پڑھ لیا کیجئے، کون سی؟ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھ کر سنائی باقاعدہ، حتیٰ تخت ملایا، یہاں تک کہ یہ سوری پوری آیت جو ہے وہ تم ختم کر لیا کرو جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ بستر پر۔ رات کا یہاں ذکر نہیں ہے، دن کے وقت بھی مراد ہے یہاں، لیکن اکثر چونکہ رات کو جاتا ہے انسان تو رات کو تو پڑھنی چاہیے۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ، تو بے شک شان یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا تجھ پر یا تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا، محافظ۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا بتا رہا ہے، فلا یقربک شیطان، اور تیرے قریب نہیں پھٹکے گا شیطان، حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ تو صبح کر لے، صبح تک، فخلیت سبیلہ، تو یہ سن کر میں نے اس کا راستہ جو ہے چھوڑ دیا، فاصبحت، یعنی اتنی جو مفید باتیں جب مجھے معلوم ہوئی تو واقعی میں نے پھر اس کو جانے دیا، فاصبحت، لیکن صبح جب ہوئی میں نے کی، فقال علی رسول اللہ، تو حسب معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، ما فعل اسیرک، کہ اے بلال، اے بلال نہیں، ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تیرے اسیر، تیرے قیدی نے کیا کچھ کیا رات کو؟ کل، تو میں نے کہا، زعم انہ یعلمنی کلمات، کہ اس نے تو یہ مجھے گمان کرتے ہوئے کہ بے شک وہ مجھے تعلیم دے گا ایسے کلمات کی کہ اللہ پاک جن کے ذریعے مجھے بڑا فائدہ دے گا، ینفعنی اللہ بہا، تو میں نے کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر ساری بات، اما انہ صدقک، کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے بے شک اس نے تیرے ساتھ جو بولا وہ سچی بات کہی، وہو کذوب، اس حال میں کہ جب کہ وہ انتہائی جھوٹ کا پلندہ ہے، وتعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال، اور تو جانتا ہے کہ من تخاطب، کس سے تو مخاطب ہے 3 راتوں سے مسلسل، کیا تو جانتا ہے اے ابو ہریرہ کہ 3 راتوں سے کس شخص کے ساتھ تو مخاطب ہے؟ قل، تو میں نے کہا، لا، نہیں، ابھی بھی انہیں پتہ نہیں چلا۔ قال، آپ نے فرمایا، ذاک شیطان، یہ شیطان تھا، رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا۔ لو جی، یہ عزیز طلبہ بڑی حدیث ہے، لمبی، اور بڑی ہی اس کے اندر فوائد ہیں ماشاءاللہ سمٹے ہوئے، تو بہرحال یہ حدیث 2123 آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سیدنا، اچھا جی، یہ رمضان کی زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے جی، اور شیطان صدقات کو ناقص بنانے کے لیے، بے برکتی پیدا کرنے کے لیے بار بار آ رہا تھا جی۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں،
وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال بینما جبرائیل بینما جبرائیل علیہ السلام قائد عند النبی، عبداللہ بڑی شاندار حدیث ہے یہ بھی، یہ زبانی یاد کرنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس حال میں کہ جبرائیل علیہ السلام روح الامین قائد ان بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے عند النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سمع نقیضا من فوقہ ہی کہ انہوں نے سنی ایک آواز اپنے اوپر سے یعنی آسمان سے، فرفع راسہ تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، فقالا تو فرمایا، کہنے لگے حضرت جبریل روح الامین سارا آسمان کی طرف اٹھایا، آواز سنی تو کہنے لگے ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے، فتح الیوم آج کھولا گیا، کھول دیا گیا، جسے آج لم یفتح قطو الا الیوم، جسے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا سوائے آج کے دن کے۔ فنازل منہ ملکن، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کھلے ہوئے اپنا دروازے سے ایک فرشتہ اترا، فنازل منہ ملکن فقالا، تو جبریل الامین نے فرمایا ھذا ملکن، یہ وہ فرشتہ ہے، نزل الی الارض، جو کہ زمین کی طرف اترا ہے، آیا ہے، لم ینزل قط الا الیوم، جو کہ آج تک آج کے دن کے علاوہ کبھی نہیں آیا، یعنی پہلی بار یہ فرشتہ اس زمین میں آیا ہے، اترا ہے۔ فسلم، تو اس نے سلام کیا، فقالا، تو کہنے لگا ابشر بنورین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری حاصل کرو دو نوروں کی، دو روشنیوں کی، ابشر بنورین خوشخبری پالو دو نوروں کی، اوتی تہما لم یوتہما نبی قبلک، کہ جنہیں جو کہ آپ دیے گئے وہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے، لم یوتہما نہیں دیے گئے یہ دونوں نور یا روشنی، نبی کوئی بھی نبی اس سے پہلے نہیں دیا گیا، قبل آپ سے پہلے، یہ نعمتیں یہ روشنی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی آپ سے پہلے۔ وہ کون کون سے دو نور ہیں، دو روشنیاں ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورہ الفاتحہ، و خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ البقرہ کی خواتیم یعنی آخری آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، آخر تک۔ تو یہ بڑی ہی بابرکت آیات ہیں، انہیں ضرور یاد کیجئے، روزانہ پڑھا کیجئے، نماز میں پڑھا کریں، آگے آپ پڑھا کریں۔ وَخَوَاتِيمُ سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کہ ہرگز نہیں آپ پڑھیں گے اس میں سے کوئی بھی حرف کی بات ہے، لفظ کی بات بھی نہیں، کوئی حرف بھی نہیں پڑھیں گے ہرگز ان میں سے، منہما دونوں میں سے، یعنی سورہ الشفاء الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، الا اعطیتہ، مگر یہ کہ آپ اس کو وہ عطا کیے جائیں گے، یعنی جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، شفا، جو بھی اس کے اندر دعا، جو بھی اس کے اندر نعمتوں کا تذکرہ، سب کچھ اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ تو یہ 2124 حدیث ہے۔ حدیث میں ابشر بنورین ذہن میں رکھیے گا، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ دو نوروں سے مراد کون ہیں؟ یہ سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔